बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने खबर देखी लिए, इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट पर एक बार फिर रोक दिया गया। इमरान रियाज खान हज पर जा रहे थे, हज पर जाने से रोक दिया गया है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आगे क्या हो सकता है, इसकी बात करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुश्किल काम है ये। हुकूमत इमरान रियाज खान को जाने दे, ये मुश्किल काम है। हज पर जाने से भी रोकना, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के हैं, ये खोटे सिक्के क्या कर रहे हैं, इनकी भी बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या किया है। सबसे पहले बात इमरान रियाज खान के मामले की। इमरान रियाज खान को बड़ी मुश्किल के बाद, लीगल बैटल के बाद इजाज़त मिली थी कि वो हज पर जा सकते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से। इमरान रियाज को इससे पहले रोका गया था, अदालत गए, अदालत ने इजाज़त दी। एक मुश्किल बैटल लड़ने के बाद इमरान रियाज खान जा रहे थे हज पर। और जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, उससे पहले वापस यूट्यूब पर काम शुरू करने के लिए इमरान रियाज खान ने कहा कि पहले मैं उम्रा करूंगा, वापस आया हूं, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, उम्रा करूंगा और उसके बाद आकर अपना काम शुरू करूंगा। तो इमरान रियाज उम्रे पर जाना चाहते थे। इनको उम्रे पर जाना था 29 जनवरी को, लेकिन इनको उस पर भी रोक दिया गया था। फिर उन्होंने बहरहाल अपना काम शुरू कर दिया था। यूट्यूब पर वापस इमरान रियाज खान आ गए थे। अब की बार हज पर जाना था और हज पर जाने से इमरान रियाज खान को रोका गया। हुआ क्या, 2:41 पर सिद्दीक जान ने ट्वीट करके बताया कि इमरान रियाज खान साहब को हज पर जाने से एक बार फिर रोक दिया गया। पता चला कि इमिग्रेशन काउंटर पे इमरान रियाज खान को रोका गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया, उनकी अदालत से इजाज़त मिली थी, FIA ने रोक दिया। अब FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये वजारत दाखिला के अंडर है, वजारत दाखिला के मातहत है। वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी साहब का फिर आपको अंदाज़ा है, मोहसिन नकवी साहब ना नून के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, ना MQM के हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमात हैं। मोहसिन नकवी साहब उनमें से किसी के नहीं हैं। ये पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, निगरान सेटअप से यहाँ आए थे। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनकी जो वजारत है उसके नीचे है FIA के DG हैं मोहम्मद इसहाक जहांगीर। तो अदालत का हुक्म तो रख दिया गया जूते की नोक पर। एक आईनी अदालत का हुक्म, उसके चीफ जस्टिस का हुक्म जूते की नोक पर, और इमरान रियाज खान को रोक दिया गया। फिर इमरान रियाज खान की वीडियो हमारे सामने आई। उस वीडियो में हमें पता चला कि इमरान रियाज खान उस काउंटर पर मौजूद अहलकार से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि अगर आपका नाम निकालने का ऑर्डर हुआ है और आपके पास उस ऑर्डर की कॉपी भी है जो आप हमें दिखा रहे हैं, तो नाम निकला होना चाहिए था, लेकिन नाम नहीं निकला हुआ। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपने इंचार्ज के पास भेज देता हूँ, आप वहाँ चले जाएं, वो आपको बता देंगे। इमरान उनसे रीज़न पूछ रहे थे, और ये बड़ा इत्मीनान से भरपूर कन्वर्सेशन था जिसकी वीडियो हमारे सामने आई। वो अहलकार इमरान रियाज को बता रहा था। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान का ट्वीट आया। उस ट्वीट से हमें पता चला कि इमरान का नाम ECL पर भी है, PCL पर भी है, दोनों जगह पर नाम मौजूद है। अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन दोनों जगह पर नाम मौजूद है। हुआ क्या, मियां अली इशफाक साहब ने बताया कि जुमे की सुबह अदालत का हुक्म ये जमा करवाया गया। शाहजेब मसूद जो लॉ फर्म है, उसके सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने, और इमरान रियाज खान के दोस्त, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जुमे की सुबह सेक्रेटरी दाखिला के दफ्तर में ये अदालती हुक्म जमा करवा दिया गया। बता दिया गया कि इमरान रियाज खान का नाम निकाला जाए, क्योंकि अदालत ने इजाज़त दे दी है। वजारत दाखिला की मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें ये वसूल किया गया, और वजारत दाखिला की मॉर्निंग शिफ्ट की स्टैम्प भी मियां अली इशफाक की जानिब से जो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया उस पर लगी हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई। इमरान रियाज खान का एक और ट्वीट आया, उसमें उन्होंने बताया कि इस बार एंटी करप्शन का एक पुराना मुकदमा आया है जिसका अदालत में पहले ही कबाड़ा हो चुका है। ये जो इमरान रियाज खान को 10 दिन गिरफ्तार करके रखा था, उस मौके पर उसका कबाड़ा हो गया था। मसला क्या है, जो थोड़ी देर पहले गले मिलकर लोगों से, दोस्तों से, एहतशाम अब्बासी से, सिद्दीक जान से, हसनैन रफ़ीक से, शीरी ज़ादा से, बाकी दोस्तों से, सबसे गले मिलकर गया था
کہ وہ حج پر جا رہا ہے. سب سے یہ پوچھ کر گیا تھا کہ بتاؤ تم میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے, دعا کرنی ہے. مجھے پتا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے دعا کرے گا, میرے بیٹے کے لیے. اور جب وہ پہنچ جاتا, ہمیں پتہ چلتا چلا گیا ہے, تو میں بھی عمران ریاض کو پرسنل میسج کرتا, یہاں سے بات کرتا اور کہتا کہ یاد رکھنا دعاؤں میں. اور مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور وہ سب کی, مصطفیٰ سب کی دعاؤں میں ہے, آپ سب کی دعاؤں میں ہے. تو وہ جو گلے مل کے گیا تھا تھوڑی دیر پہلے, بڑی زبردست مسکراہٹوں کے ساتھ, تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور ویڈیو آئی, اس میں وہ باہر آ رہا تھا, اور پھر باہر آ رہا تھا اسی ہمت کے ساتھ, اسی اطمینان کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ واپس آیا, اور آ کر وہ ایک گاڑی میں بیٹھا صدیق جان کے ساتھ روانہ ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے دوست اب بھی اس کے ساتھ موجود تھے, وہ اس کی ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے. ان سب کے وہاں موجود ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ان میں سے کچھ چلے گئے تھے, واپس آئے, کچھ موجود تھے. انہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ اندر جا کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عمران ریاض خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا. ایک خبر یہ بھی آئی کہ نام ECL سے نکال دیا گیا تھا, لیکن ایک بار پھر ڈال دیا گیا نام ECL میں. تو میرے اشفاقی کہتے ہیں کہ عمران ریاض کا نام یہ جو واپس ڈالا گیا یا عمران ریاض کو روکا گیا, یہ توہین عدالت ہے. عدالت کا حکم تھا, اس کے باوجود بھی یہ کیا گیا ہے, یہ توہین عدالت ہے. درخواست تیار ہے, پھر جائیں گے عدالت میں جا کے پھر قانونی لڑائی لڑیں گے, اور انشاءاللہ یہ کریں گے. ممکن ہے عمران ریاض کو اب بھی نہ جانے دیا جائے, جس طرح کے حالات سے وہ گزرا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, اب بھی نہ جانے دیا جائے. کیا ہوگا اس سے؟ عمران ریاض خان اللہ کے گھر جا کر عبادت کرنی تھی, فرض ادا کرنا تھا, تو وہ تو اپنی پوری نیت کے ساتھ جا رہا تھا. تو اللہ رب العزت نیتیں دیکھتا ہے, تو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا, دوبارہ موقع ملے گا, چلا جائے گا حج پر, یہاں رہے گا, دعا مانگے گا, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, پھر دعا مانگے گا, اور اسے ہمت ملے گی. روکنے والے کیا کریں گے؟ کس چیز سے روکا؟ حج سے روکا, عبادت پر جانے سے روکا, فرض ادا کرنے سے روکا, اللہ کے گھر جانے سے روکا. کس کو روکا؟ ایک مسلمان کو اللہ کے گھر جانے سے روکا. کس کو روکا؟ جو 4.5 مہینے اس ملک میں غائب رہا, اس کو روکا. کیوں روکا؟ کیوں روکا؟ حج پر جا رہا تھا. کیا کوئی دہشت گرد تھا؟ کیا اس کے پاس کوئی ممنوع شے نکلی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں روکا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اس ملک میں یہاں کوئی جواز عدالت میں پیش کریں گے, یہاں کوئی تگڑم لڑا لیں گے, لیکن یہ تگڑم یہیں چلے گا نا. ایک بندے کو اللہ کے گھر جانے سے کیوں روکا, اس کا جواب صرف یہاں دینا ہوگا, صرف یہیں پوچھا جائے گا. اس کا جواب تو آگے بھی جانے دینا ہوگا. تو یہ جنہوں نے روکا ہے وہ یہاں روک لیں گے, آگے کیا کریں گے؟ آگے تو جواب دینا ہوگا. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, نہیں روکنا چاہیے تھا. اللہ کے گھر جانے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں نہیں روکنا چاہیے تھا. یہ ہوتا نا امریکہ میں, اسرائیل میں, کسی اور جگہ, تو سمجھ میں بھی آتا. یہاں نہیں روکنا چاہیے تھا. بہرحال روک دیا گیا, ٹھیک ہے. کتنا روکا جا سکتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں مقدمہ ہے اس پر, لیکن اب میں مجبور ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا ہے اس پر پہلے بات کریں آپ سے. ان کو بڑی لڑائیوں کے بعد جگہ ملی روات میں جلسے کی. مطلب یہ جگہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں F9 پارک دے دو, ہمیں پریڈ گراؤنڈ دے دو, ہمیں ترنول دے دو, یہ جگہیں مانگ رہے تھے, اب بھی مانگ رہے ہیں. لیکن ان کو روات میں جگہ مل گئی تھی GT روڈ پر. تو جلسہ کرتے, پنجاب میں جلسہ کرنے کا موقع مل رہا تھا, جلسہ کرتے. آپ کو پنجاب میں ہی بندے نکالنے نا, تو جلسہ کریں. پنجاب میں آپ باہر نکلتے ہیں, ذرا سا احتجاج کرتے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے, پولیس آتی ہے, پولیس آگے بندے اٹھا کے گرفتار کر کے لے جاتی ہے, ڈنڈا چلتا ہے. تو یہاں موقع ملا تھا, عدالت کے ذریعے ملا تھا, انتظامیہ اجازت دے رہی تھی. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ پھر بھی جلسہ نہیں ہونے دیں گے, روڑے اٹکائیں گے. لیکن اجازت ملی تھی, اس اجازت کو چیلنج سمجھ کے قبول کرنا چاہیے تھا. عمران خان نے آپ کو جلسہ کرنے کا ٹاسک دیا پنجاب میں. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں اپنی حکومت ہے وہاں جلسہ کرو, روات میں جلسہ کرو. سوات میں کیا کرنا ہے؟ یہاں بندے لا کے دکھاؤ, اور بندے آئیں گے عمران خان کے نام پر. GT روڈ پر آپ بندے نکالیں گے, آئیں گے بندے. خیبر پختونخوا سے بھی بندے آ جائیں گے, اسلام آباد سے بھی بندے آئیں گے. وہاں تو 3 سیٹیں آپ جیت چکے ہیں, یہ بھی عدالت سے نظر آ رہا ہے. تو مومنٹم تھا, اس کو بنانا تھا, اس کو کیش کرنا تھا, اس جلسے کو کرنا تھا. آپ لے کر بیٹھ گئے کہ اس جگہ ایک مویشی منڈی لگی ہوئی ہے,
اس جگہ FWO جو ہے اس نے انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس جگہ حکومت رکاوٹیں اٹکائے گی تو وہ تو پورے پنجاب میں اٹکائے گی. روات کیا، ملتان کیا، لاہور کیا، فیصل آباد کیا، ہر جگہ آپ نے جہاں کوشش کی ہوا، ہر جگہ اٹکائے گی حکومت روڑے. تو یہاں اجازت ملی تھی، یہاں جلسہ کر کے دکھانا تھا. پھر آپ کہتے ہیں جگہ چھوٹی ہے. اتنی بڑی تعداد میں بندے لے کے پہنچتے کہ وہ جگہ کم پڑ جاتی. کیمرے دکھاتے، لوگ دکھاتے، یوٹیوبر دکھاتے، سوشل میڈیا دکھاتا، نہ دکھاتا ٹی وی. آپ کی تو طاقت ویسے بھی سوشل میڈیا، وہاں دکھاتے. سوات میں جلسہ کر لیا تو کیا کر لیا، وہاں آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ جلسہ کر لیں، پہلے بھی کر چکے، بار بار کر چکے، تو وہاں کر لیں گے آپ، اور وہاں پہ ایک عظیم الشان جلسہ کر لیں گے. جلسہ تو کرنا ہے پنجاب میں، سندھ میں بھی ہو جائے گا، اصل میں جلسہ پنجاب میں کرنا ہے. یہ چیلنج ہے. آپ نے چیلنج ہی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ جو جیل میں بیٹھا ہو اس نے آپ کو کہا تھا پنجاب میں جلسہ کرنا ہے، آپ پھر وہاں سماج چلے گئے. تو یہ ڈر رہے ہیں، یہ پریشان ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، یہ کمپرومائز رہیں. جواب دیں، کارکنان کو جواب دیں. ان سے کارکنان بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور آخر میں نے ٹویٹر پہ بھی ایک پول کروایا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی عدالت میں معاملہ ہے ایک بار پھر مخصوص نشستوں کا. بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں کو عجیب و غریب نشان ملے. پھر انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد ان کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اور مخصوص نشستیں نہیں ملی. پھر بعد میں تسلیم کر لیا گیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. اب یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ہے. اس سے پہلے جو اب تک کا فیصلہ اس کیس میں آیا وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جن کو دے دی گئی ہیں ان کو تو نہیں دی جا سکتی، جن کو ملنی ہیں ان کو ملنے پر آپ کا اعتراض ہے، آئیے آپ کا اعتراض سن لیتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا ساتھ میں حکومت کا اعتراض سن لیتے ہیں، اٹارنی جنرل کی بات سن لیتے ہیں. لیکن جن کو دے دی گئی ہیں ان کو جتنا انہوں نے جیتا ہے اس حساب سے ملے گا، اس زیادہ نہیں ملے گا. تو اب یہ کیس سنا جانا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں یہ براہ راست بھی آنا چاہیے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا بھی امتحان ہوگا. قاضی صاحب کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے، اور قاضی صاحب ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہ ملیں، ممکن ہے نہ ملیں، فل کوڈ بن گیا ہے. لیکن یہ نشستیں ان کو تو نہیں مل سکتی، یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے. تو کیا اب ہم یہ بھی بدلتے ہو دیکھیں گے؟ دلچسپ ہوگا. تو یہ کیس آج بہت اہم ہے، یہ بھی لائیو آنا چاہیے. اس سے پہلے جو لائیو آنا تھا اس کی توجیحات بڑی مزے کی تھیں. اگر یہ لائیو نہیں آتا تو یہ تو عوام کا معاملہ ہے، مفاد عامہ کا، عوام کے ووٹ کا. پہلے عوام کے پیسے چرانے کا معاملہ تھا. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، محترم چیف جسٹس آف پاکستان. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.